عزیز طلبہ و طالبات، فروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ Students, I am taking all these contents of this chapter from the Punjab textbook board. Today we are going to discuss about the traveling etiquettes lesson number 5 کے سفر کے آداب۔ First of all, I'm giving you some brief introduction about the traveling etiquettes in the world. In this world full of annoying travelers, it takes a special talent to not sit on the airplane seat thinking it to be your personal sofa or stand in a queue without bugging the person in front of you. To talk politely with the airport staff, respect the local culture, follow the prescribed rules, and much more require a considerable amount of talent, but with grit and determination. We are sure everyone can learn some travel etiquettes around the world. Yes, it's a skill that just like good values needs to be acquired, but once you do so, it has its own benefits like protection from embarrassing situation, not being a douchebag, respect from locals, and occasional smiles and thank yous. So, what are you waiting for? Be it an airplane, train, or road journey, no one likes an obnoxious, over-the-top lively person, especially if traveling with strangers. Having respect for personal space, being considerate about your sitting, rolling back your seat, and tucking away your personal belongings while leaving space for others is something any decent human being should think about. It is also considered nice if you make polite conversation with your fellow travelers before asking for a favor like a change of seat so as to avoid any awkwardness. Smelling nice and dressing well also goes a long way when it comes to communicating. It is very important for anyone traveling to any new place to know about its greeting customs. This not only displays characters but also shows effort on the part of the person for being considerate towards the host's country and culture. A nice and friendly greeting, if done correctly, is an excellent icebreaker for all and opens up communication in an effortless manner. So, be it a business or a player trip, do some research and master that handshake, namaste, or bow before your visit your new international destination. One of the most important parts of travel etiquettes around the world is cultural etiquette. No matter where you are, travelers should always follow the rules of the country and respect its culture, even if it doesn't match their ideology. There should be research and a conscious effort from the traveler's side to not cause any violation. Pro-trip dressing, language, and greetings are a few of things you should concentrate on. It is very important to dine like a gentleman wherever you go. One should always tip the waiters as per the country you're traveling to and as a basic courtesy. Always ask to pick up the check unless you're invited. Splitting the bill is also a viable option, but never ask for a separator bill. Also, do a thorough research about the cuisine that you're going to indulge in, since everything that you might want might not be available there. Usually, every country has got certain food items that are banned, and it is only sensible for you to know about them before you go on demanding them like it's your hometown.
Most of the controversial and important travel etiquettes around the world are related to dressing. Usually, each country has its own set of rules for women and men, and they are expected to be followed by foreign tourists as well, whether they like it or not. So, before you go out in that skimpy outfit or that inappropriate shorts, note that while it may be totally fine to wear it in your country, your traveling destination may not support it. Also, places of worship or a formal meeting might require a certain dress code in certain places. Therefore, it is recommended you do a thorough research of your country and its setting before you set out. Adhering or modifying your outfit as per the local is usually the best policy. So, student, this is all about the introduction of this chapter. Now we move on to the translation of this chapter. First paragraph. Etiquettes are appropriate rule of behavior in a society. These are usually unwritten rules. It is very important to do the right things when you are on the road. आदाब मुआशरे में रवैये के दुरुस्त कवानीन हैं। ये आम तौर पर बग़ैर लिखे ज़बानी कवानीन होते हैं। जब आप सड़क पर हों तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप दुरुस्त काम करें। Everybody should follow traveling etiquettes. Students should particularly understand and follow the traveling etiquettes. इसका मतलब है कि ज़िंदगी और मौत के दरमियान फ़र्क को जानना। यही वजह है कि हर किसी को सफ़री आदाब की पैरवी करना चाहिए। तालिब इल्मों को ख़ुसूसन सफ़री आदाब समझना और उन पर अमल पैरा होना चाहिए। स्टूडेंट, देयर इज़ अ क्वेश्चन इन बॉक्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड एटिकेट्स? एटिकेट्स के लफ्ज़ से आप क्या समझे या क्या आपकी समझ में क्या बात आई? एटिकेट्स आर द करेक्ट रूल्स फॉर ऑफ बिहेवियर। आदाब जो होते हैं माशरे में रवैये के दुरुस्त कवानीन होते हैं। करेक्ट रूल दुरुस्त कवानीन, बिहेवियर आपके रवैये के। Student, there are some difficult words, their pronunciation, meanings and synonym related to the paragraph number 1. First one, etiquettes. Etiquettes मतलब आदाब, यानी कि synonym है इसका manner. Appropriate, इसका मतलब है मुनासिब या दुरुस्त, synonym है इसका proper. Behavior, बर्ताव, मतलब action. Follow, पीछा करना, come after. Traveling, सफ़र, moving. Society, मुआशरा means community. Particularly, ख़ास तौर पर, इसका सिनोनिम है specially. इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं. First of all, etiquette, आदाब यानी कि manner. Appropriate, मुनासिब या दुरुस्त, इसका सिनोनिम है proper. Behavior, बर्ताव यानी कि action. Follow, पीछा करना, come after. ट्रैवलिंग, सफ़र करना, मूविंग. सोसाइटी, मुआशरा यानी कि कम्युनिटी. पर्टिकुलरली, ख़ास तौर पर, स्पेशली. स्टूडेंट, देयर आर सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड देयर सेंटेंसेस रिलेटेड टू द पैराग्राफ नंबर 1. फर्स्ट वन, एटिकेट्स. सो द सेंटेंस इज़, आई एम ट्राइंग टू फॉलो एटिकेट. मैं जो कवानीन हैं या आदाब हैं उनको फ़ॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ. अप्रोप्रिएट, गेट एन अप्रोप्रिएट प्लेस टू स्टे. ठहरने के लिए मुनासिब जगह का इंतज़ाम करो. बिहेवियर, रवैया. आई एम सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर. मैं तुम्हारे रवैये पर हैरान हूँ. रिपीट कर लेते हैं इसको. एटिकेट है बेटा, इसका सेंटेंस है आई एम ट्राइंग टू फॉलो एटिकेट्स. अप्रोप्रिएट, गेट एन अप्रोप्रिएट प्लेस टू स्टे. बिहेवियर है आई एम सरप्राइज्ड एट योर behavior. Next, paragraph number 2. If you are traveling by train or bus, then it's a good idea to check out a timetable so that you can be a few minutes early and do not get late. If अगर आप रेलगाड़ी या बस पर सफ़र कर रहे हों तो ये एक अच्छा ख्याल है कि आप टाइम टेबल या औकातनामा देख लें ताकि आप चंद मिनट पहले पहुंच सकें और आपको देर ना हो. नेक्स्ट, इफ़ यू आर इन अ डार्क और लोनली प्लेस वेटिंग फॉर ट्रांसपोर्ट, देन स्टैंड वेयर you can be seen from the road.
ڈونٹ پلے with friends while you are waiting. ٹھیک ہے. اگر آپ کسی تاریکی اور ویران جگہ پر گاڑی کے منتظر ہوں تو ایسی جگہ پر کھڑے ہوں جہاں آپ کو سڑک سے دیکھا جا سکے. انتظار کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ مت کھیلیں. جیسا کہ یہ بیٹا بس سٹاپ دکھایا گیا ہے، تو بس سٹاپ کے اوپر خاص طور پر جگہ ہوتی ہے بیٹھنے کے لیے، آپ وہاں بیٹھ کر انتظار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بس کا. یا پھر اگر ٹرین کے اندر آپ نے سفر کرنا ہے تو ٹرین کے لیے بھی وہاں پر اسٹیشن بنائے جاتے ہیں، وہاں پر پرٹیکولرلی انتظام کیا جاتا ہے بیٹھنے کے لیے، آپ وہاں پر بیٹھ کر انتظار کر سکتے ہیں. There are some difficult words, their pronunciation, meanings and synonym related to the paragraph number 2. First one, idea. Idea کا مطلب ہے خیال یعنی کہ پلان. چیک آؤٹ پڑتال کرنا یا اس کا سینونیم ہے انویسٹیگیٹ. ویٹنگ انتظار کرتے ہوئے. ڈیلیئنگ ایکشن. ٹھیک ہے. ٹرانسپورٹ سواری یعنی کہ کنوینس. a few چند. سم ارلی پہلے ہی یعنی کہ پریمیچور. لونلی ویران یا ڈیزرٹڈ جہاں پر کوئی نہ ہو. لیٹ دیر سے یعنی کہ ڈیلیڈ. اس کو رپیٹ کرتے ہیں. فرسٹ ون آئیڈیا. آئیڈیا کا مطلب ہے خیال اور اس کا سینونیم ہوگا پلان. چیک آؤٹ پڑتال کرنا یعنی کہ انویسٹیگیٹ کرنا. ویٹنگ انتظار کرتے ہوئے یعنی کہ ڈیلیئنگ ایکشن. ٹرانسپورٹ سواری. کنویس. a few چند means some. ارلی پہلے ہی means premature. لونلی ویران means deserted. لیٹ دیر سے یعنی delayed. Student, there are some words and their sentences related to the paragraph number 2. First one, idea. I like that idea. مجھے وہ آئیڈیا پسند آیا. چیک آؤٹ. چیک آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے جانچ پڑتال کرنا. ویل نیڈ ٹو چیک آؤٹ ہز اسٹوری. ہمیں اس کی کہانی کی جانچ پڑتال کرنے کی ضرورت ہے یا کرنا ہوگی. ویٹنگ انتظار کرنا. آئی ایم سوری ٹو ہیو کیپٹ یو ویٹنگ. آپ کو انتظار کروانے کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. ریپیٹ کر لیتے ہیں اس کو. آئیڈیا. آئی لائک دیٹ آئیڈیا. چیک آؤٹ. ویل نیڈ ٹو چیک آؤٹ ہز اسٹوری. ویٹنگ. آئی ایم سوری ٹو ہیو کیپٹ یو ویٹنگ. بیٹا یہاں پر کچھ ڈیفیکلٹ ورڈز کے سینٹینسز بنا دیے گئے ہیں. باقی جتنے بھی ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کے آپ نے خود سے پریکٹس کرنی ہے سینٹینس بنانے کی گھر میں ایز اے ہوم ورک. اور ان تمام ڈیفیکلٹ ورڈز کے اپنے اسپیلنگس کو یاد کرنا ہے، ان کے میننگز اور سینونیمز کو بھی یاد کرنا ہے. نیکسٹ تھرڈ پیراگراف. اسٹے ویل اوے فرام دا ایج آف دا پیومنٹ اف یو آر ویٹنگ فار اے وین اور اے بس اور دا ایج آف دا اسٹیشن پلیٹ فارم if you are going by train. اگر آپ وین یا بس کا انتظار کر رہے ہوں تو فٹ پاتھ کے کنارے سے تھوڑا فاصلے پر رہیں. اگر آپ ریل گاڑی کے ذریعے جا رہے ہوں تو پلیٹ فارم کے کنارے سے اچھی طرح دور رہیں. Stay well back until the van, bus or train has stopped. Get on sensibly and carefully without pushing anyone. Put school bags in your laps so that they are not a danger to anyone. اس وقت تک خاصے پیچھے رہیں جب تک کہ وین، بس یا ٹرین رک نہ جائے. جہاں آپ جانا چاہتے ہیں کسی کو دھکا دیے بغیر سمجھداری سے اور احتیاط سے سوار ہوں. اپنے اسکول بیگ اپنی گود میں رکھ لیں تاکہ وہ کسی کے لیے خطرہ نہ ہوں. Student, there is a question in box. Which of these things do you take care of while waiting for the bus? بس کا انتظار کرتے ہوئے آپ کو کن چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے؟ So the answer is stay well away from the edge of the pavement if you are waiting for a van or bus. آپ اگر بس یا وین کا انتظار کر رہے ہیں تو اس کے فٹ پاتھ سے خاصے فاصلے پر، کنارے سے خاصے فاصلے پر رہیں. Student, there are some difficult words, their pronunciation, meaning and synonym related to the paragraph number 3. First one, edge یعنی کہ کنارہ، باؤنڈری. Pavement فٹ پاتھ، اس کو ہم انگلش میں بھی فٹ پاتھ کہیں گے. Stay ٹھہرنا یعنی کہ stick. Until جب تک. Up to sensibly عقل مندی سے.
having good sense, pushing کھینچتے ہوئے, propel, laps گود, thighs, danger خطرہ, risk. اس کو ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتے ہیں. ایج کنارہ یا سرا, اس کا سینونیم ہے باؤنڈری. پیومنٹ فٹ پاتھ, اس کا سینونیم ہے فٹ پاتھ. اسٹے ٹھہرنا, اسٹک. انٹل جب تک یا اپ ٹو. سینسیبلی عقل مندی سے, ہیونگ گڈ سینس. پشنگ کھینچتے ہوئے, پروپیل. لیپس گود یعنی کہ تھائز. ڈینجر خطرہ یا رسک. Student, there are some difficult words and their sentences related to the paragraph number 3. First one, edge. So the sentence is, she sat on the edge of the counter. وہ کاؤنٹر کے کنارے پر بیٹھ گئی. Pavement, فٹ پاتھ. A person lay down on the pavement. ایک آدمی جو ہے وہ فٹ پاتھ پر لیٹا ہوا تھا. Stay, ٹھہرنا. She advised me to stay at home. اس نے مجھے گھر پر ٹھہرنے کی نصیحت کی. اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. Edge, she sat on the edge of the counter. Pavement, a person lay down on the pavement. Stay, she advised me to stay at home. Next, traveling. Fourth paragraph. A driver of the transport is like a captain of the ship. He is responsible for the safety of all passengers. Treat the driver and conductor with respect. It's good to say thank you as you get off. سواری کا کپتان جہاز کے کپتان کے مانند ہے. وہ سب مسافروں کی حفاظت کا ذمہ دار ہے. ڈرائیور اور کنڈکٹر سے احترام کے ساتھ پیش آئیں. نیچے اترتے وقت آپ کا شکریہ کہنا اچھی بات ہے. Follow the directions of the driver or conductor. Stay in your seat. Hold on to the handrails if you are standing or getting ready to get off. Keep your bag between your feet on the floor if you are standing up. اپنی سیٹ پر قیام کریں. اگر آپ نیچے اترنے کے لیے تیار کھڑے ہیں تو ہینڈ ریل کو تھام لیں. اگر آپ کھڑے ہیں تو اپنے بستے کو اپنے پاؤں کے درمیان فرش پر رکھیں. Don't expose any part of your body outside the window. Don't hang out around the doorways as this makes it hard for people to get on or off. Treat other passengers with respect. کوئی بھی چیز اپنے جسم کا کوئی حصہ کھڑکی سے باہر مت نکالیں. دروازے کے آس پاس زیادہ دیر نہ رکیں کیونکہ اس سے لوگوں کے لیے چڑھنا اور اترنا مشکل ہو جاتا ہے. دوسرے مسافروں کے ساتھ احترام سے پیش آئیں. Students, there are some difficult words, their pronunciation, meanings and synonym related to the paragraph number 4. First one, safety یعنی کہ حفاظت, welfare. Treat برتاؤ کرنا, behave. Manner طریقہ یعنی کہ way. Get off اترنا, be acquitted. Expose ظاہر کرنا, reveal. Hang out باہر کی طرف لٹکا ہوا, protrude loosely. Direction سمتیں, courses. Responsible ذمہ دار, in charge of. ریپیٹ کر لیتے ہیں ایک دفعہ اس کو. سیفٹی حفاظت یعنی ویلفیئر. ٹریٹ برتاؤ کرنا, بیہیو. مینر طریقہ, وے. گیٹ آف اترنا, بی ایکویٹڈ. ایکسپوز ظاہر کرنا, ریویل. ہینگ آؤٹ باہر کی طرف لٹکا ہوا, پروٹریوڈ لیوزلی. ڈائریکشن سمتیں یعنی کورسز. رسپانسیبل ذمہ دار, ان چارج آف. There are some difficult words and their sentences related to the paragraph number 4. First one, safety. Cross the road with safety. روڈ احتیاط کے ساتھ پار کرو. ٹریٹ ہوتا ہے, آپ اس کو لے سکتے ہیں, ایک تو طریقہ کار بھی ہوتا ہے, دوسرا کسی کو دعوت دینا بھی ہوتا ہے. She was cooking fish as a treat. Manner طریقہ یا پھر اس کا لہجہ. She learned good manner from her parents. اس نے اپنے والدین سے اچھے مینرز یا آداب سیکھے ہیں.
اس کو ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتے ہیں. سیفٹی, کراس دا روڈ وتھ سیفٹی. ٹریٹ, شی واز کوکنگ فش ایز اے ٹریٹ. مینر, شی لرنڈ گڈ مینرز فرام ہر پیرنٹس. نیکسٹ پیراگراف نمبر 5. آفر یور سیٹ ٹو این اولڈر پرسن, an adult with a very young child, or someone who is disabled, but take care that you hold on to handrails when you stand. اپنی نشست کسی بزرگ ایسا نوجوان جس کے پاس چھوٹا بچہ ہو یا کسی معذور کو پیش کریں، لیکن یہ خیال رکھیں کہ جب آپ کھڑے ہوں تو ہینڈ ریل کو تھام لیں. اسٹوڈنٹ, there is a question in box. How can you help people in the bus? بس کے اندر آپ لوگوں کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ So the answer is don't hang out around the doorways as this makes it hard for people to get on or off. Treat other passengers with respect. ہم ان کی ایسے ہیلپ کر سکتے ہیں کہ کبھی بھی دروازے میں کھڑے نہ ہوں، کیونکہ یہ لوگوں کو اترنے اور چڑھنے میں مشکلات پیش آتی ہیں، اور دوسرے مسافروں کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آئیں. There are some difficult words, their pronunciation, meanings and synonym related to the paragraph number 5. First one, disabled یعنی معذور, paralyzed. Care, احتیاط, safe keeping. Adult, نوجوان, mature. Older, بزرگ, aged. Stand, کھڑے ہونا, be upright. Offer, پیش کرنا, provide. Seat, نشست, place. اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. Disabled, معذور یعنی paralyzed. Care, احتیاط, safe keeping. Adult, نوجوان, mature. Older, بزرگ, aged. Stand, کھڑے ہونا, be upright. Offer, پیش کرنا, provide. Seat, نشست یا place. Student, there are some difficult words and their sentences related to the paragraph number 5. First one, disabled. She was disabled by blindness. Care, please take care of yourself. مہربانی کر کے اپنا خیال رکھیں. Adult, نوجوان. Children quickly get bored by adult conversation. بچے جو ہیں وہ بڑوں کی باتوں سے جلدی بور ہو جاتے ہیں یا اکتا جاتے ہیں. نیکسٹ پیراگراف نمبر 6. گیٹنگ آف, نیچے اترنا. Be alert and make sure you don't miss your stop. When you have reached your destination, wait for a while. Don't try to open the door until the vehicle has stopped. Be patient and don't push. Help anyone who needs help. ہوشیار رہیں اور یہ تسلی کریں کہ آپ سے اپنا سٹاپ چھوٹ تو نہیں گیا. جب آپ اپنی منزل پر پہنچ جائیں تو انتظار کریں. اس وقت تک دروازہ کھولنے کی کوشش نہ کریں جب تک گاڑی رک نہ جائے. تحمل رکھیں اور دھکا نہ دیں. اس کی مدد کریں جسے مدد کی ضرورت ہو. Student, there are some difficult words, their pronunciation, meanings and synonym related to the paragraph number 6. First one, sure یعنی کہ یقینی, certain. miss, رہ جانا, forget. destination, منزل, goal. vehicle, گاڑی, automobile. patient, مریض, sick person. push, دھکا دینا, force اور impel. try, کوشش کرنا, attempt. help, مدد کرنا, assist. اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں بیٹا. شیور یقینی, سرٹن. مس, رہ جانا, فورگیٹ. ڈیسٹینیشن, منزل یعنی گول. وہیکل, گاڑی, آٹو موبائل. پیشنٹ, مریض یعنی سک پرسن. پش, دھکا دینا. فورس اور امپیل. ٹرائی, کوشش کرنا. اٹیمپٹ. ہیلپ, مدد کرنا. اسسٹ. There are some difficult words and their sentences related to the paragraph number 6. First one, sure. I'm sure that you'll succeed. Miss, she took 3 shots and missed every time. Destination, happiness is a journey, not a destination. اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. Sure, I'm sure that you'll succeed. مجھے یقین ہے کہ تم کامیاب ہوگے. Miss, رہ جانا. She took 3 shots and missed every time. اس نے 3 نشانے لیے اور تینوں خطا ہو گئے. Destination, منزل. Happiness is a journey, not a destination. خوشی جو ہے وہ ایک سفر ہے, منزل نہیں ہے. Paragraph number 7.
Check for the traffic if you have to cross the road. Remember to look right, left, and right again before you cross. Don't cross the road from the front side of the bus or wait for it to move away. अगर आपको सड़क पार करना है तो ट्रैफिक को देख लें। सड़क पार करने से पहले दाएं देखें, बाएं देखें और दोबारा दाएं देखना याद रखें। बस के सामने की तरफ से सड़क मत पार करें या उसके हरकत करने का इंतज़ार करें। There is a question in box. Which of these things you do while getting off? आप क्या चीज़ें करते हैं जब नीचे उतर रहे होते हैं? So the answer is, don't try to open the door until the vehicle has stopped. Be patient and don't push. Help anyone who needs help. For example, a mother with a baby or a sick person. कभी भी दरवाजे को खोलने की कोशिश ना करें जब तक गाड़ी जो है रुक ना जाए। तहम्मुल रखें और धक्का ना दें। ज़रूरतमंदों की मदद करें, जैसा कि एक औरत या एक माँ अगर उसके पास बच्चा हो या फिर कोई बीमार शख्स। There are some difficult words, their pronunciation, meaning and synonym related to the paragraph number 7. First one, remember, याद रखना, recall, arrange, इंतज़ाम करना, organize, cross, पार करना, go across, front, सामने, lead, look, देखना, stare और glance, side, तरफ, part, before, पहले, prior to। इसको रिपीट कर लेते हैं। रिमेंबर याद रखना, रिकॉल, अरेंज इंतज़ाम करना, ऑर्गेनाइज, क्रॉस पार करना, गो अक्रॉस, फ्रंट सामने, लीड, लुक देखना, स्टेयर और ग्लांस, साइड तरफ, पार्ट, बिफोर पहले, प्रायर टू। There are some difficult words and their sentences related to the paragraph number 7. First one, remember. Remember me in your prayers. मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। Arrange, इंतज़ाम करना. He charged me to arrange everything. Cross, पार करना. Please cross the road safely. So student, this is all about our today's lecture. I hope आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। बेटा इसके अंदर हमने जितने भी इसके अंदर हमने जितने भी वर्ड सेंटेंसेस किए हैं, सिनोनिम्स किए हैं, प्रोनाउंसिएशन या मीनिंग्स किए हैं, आपने उनको अच्छी तरह से याद करना है, स्पेलिंग्स को याद करना है और होमवर्क के तौर पर उसको प्रैक्टिस करनी है। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से आगाह रह सकें। शुक्रिया।